السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستوں، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یہ اتنا انفارمیشن والا ویڈیو ہے، مجھے یقین کامل ہے اگر آپ حضرات اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ اس کو آگے شیئر کرنے سے بالکل بھی نہیں رکیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو آگے شیئر بھی ضرور کریں، اس لیے کہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اتنی انفارمیشن اس سے پہلے شاید ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو کے اندر نہیں دیکھی ہوگی۔ دیکھیے، یہ ویڈیو جو بنا رہا ہوں میں ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو لوگ جنات کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر سورہ جن نام سے ایک پوری سورت موجود ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں جگہ اللہ رب العزت نے جن اور انسان کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ نے 24 پارے کے اندر ارشاد فرمایا وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العزت نے جہاں انسان کا ذکر فرمایا وہاں جنات کا بھی ذکر فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے جنات کا ذکر فرمایا تو یقیناً جنات ہیں، آپ چاہیں کوئی لاکھ مرتبہ اس کا انکار کرتا رہے لیکن جنات تو ہیں۔ اس کا انکار کرنے والا ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہو جائے، کیونکہ اگر وہ جنات کا انکار کرے گا تو ظاہر بات ہے قرآن کا انکار کرے گا، کیونکہ قرآن میں جنات کا ذکر ہے۔ اب میں جو انفارمیشن آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، میری آپ سے گزارش ہے اس کو آگے شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور اس سے آپ کو بہت زیادہ درس ملے گا، نصیحت ملے گی، اور آپ ایسی غلطی کبھی نہیں کریں گے۔ دیکھیے، بات یہ ہے، پہلے تو مسلمان عاملین ہیں، جو حضرات ہیں، جو دست بستہ، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ جس بھی طریقے سے شریر جنات کو اپنے قابو میں کرتے ہیں کریں، مگر خدارہ انہیں جلا کر بھسم کرنے یا قید کرنے کی بجائے پہلے دین اسلام کی دعوت دیا کریں، کیونکہ آپ کے جلانے یا قید کرنے کے عمل سے آپ کے مریض کو وقتی طور پر تو شفا مل ہی جائے گی، مگر مریض کی نسلوں کو اس کا قصاص یعنی بدلہ دینا پڑے گا۔ جوک در جوک جنات کے ایسے جتھے بدلہ لینے کے لیے آئیں گے کہ آپ کی ساری عمر گل ہو جائے گی ان کے وار سے بچاتے بچاتے، لیکن اگر آپ نے اسے مسلمان کر لیا تو نہ صرف آپ کے نامہ اعمال کے دائیں پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بنے گا، بلکہ اپنی نسل کو سنوارنے کا باعث بھی ہوگا، جو ظاہر ہے آپ کے کھاتے میں ہی جائے گا۔ دوسری چیز، گھر میں اگر کوئی پرانا درخت ہو تو اسے کاٹنے کی بجائے گھر کی تراش خراش اس طرح کریں کہ درخت کی گنجائش نکل آئے۔ عموماً پرانے درختوں پر جنات بسیرا کر لیتے ہیں۔ خود سوچیں، آپ کو کوئی گھر سے بے گھر کرے تو آپ مکینوں کے لیے، مطلب جو وہاں پر رہتے ان کا کیا حال کریں گے۔ اس کے علاوہ پہاڑی علاقہ جات کے سفر کے دوران گانے بجانے اور فضول جو وہاں پر جو ہے بدگوئیاں کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، ان سے پرہیز کیا کریں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو حکم دیا تھا کہ وہ انسانی آبادی سے نکل کر جنگلات اور ویرانوں میں بسیرا کر لیں، لہٰذا کسی کے گھر جا کر طوفانی بدتمیزی بپا نہیں کیا کرتے، ورنہ نتیجے کے ذمہ دار آپ خود ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہوں۔ اس کے علاوہ سفر کے دوران کسی بھی درخت کے سائے تلے خود اور بچوں کو قضائے حاجت کروانے سے احتیاط برتا کریں۔ دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ ہم جا کر کے جھاڑ کے نیچے پیشاب وغیرہ اور دوسری حرکتیں کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں خود سوچیں، آپ کے بچے کھیل رہے ہوں یا آپ استراحت کر رہے ہوں، آرام کر رہے ہوں، اور کوئی آ کر آپ کے اوپر اپنا جو یعنی غلیظ چیز ہوتی ہے وہ آپ کے اوپر گرا دے تو آپ کے صبر کا پیمانہ کیا ہوگا۔ ہاں، اگر ناگریز ہو تو 3 مرتبہ یہ کہہ کر اگر یہاں کوئی ہوائی مخلوق ہے تو سائیڈ ہو جائیں، تھوڑا ادھر ادھر ہٹ جائیں، اتنا کہہ دیں گے تو آپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ پہلے گھروں میں صحن کے ایک کونے میں بیت الخلاء ہوا کرتا تھا، اب ہم غلاظت کے گھر کو اپنے ہر کمرے میں اٹیچ باتھ روم کے نام پر لے آئے ہیں۔ جس طرح مکھیاں اور دوسرے غلاظت پسند کیڑے مکوڑے غلاظت پر گرتے ہیں، اسی طرح خبیث شیاطین غلاظت کے مقام سے خاص دلچسپی اور مناسبت رکھتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات میں جانے کے وقت کے لیے دعا بتائی، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ بیت الخلاء جانے کے وقت دعا پڑھتے تھے۔ بیت الخلاء جاتے وقت سنت پر عمل کریں تو گندگی کے جن آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ داخل ہوتے وقت بیت الخلاء جانے کی دعا پڑھیں اور باہر نکلتے ہوئے باہر نکلنے کی دعا پڑھیں تو شریر جنات وہیں کے وہیں رہ جائیں گے، وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اور جو آج کل باتھ روم سنگر کے نام سے جو ممی ڈیڈی بچے شوخیاں مارتے ہیں، یاد رکھیں
ہیں رفع حاجت کے وقت ہم اگر ذرہ برابر کوتاہی کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، تو ہمارے نامہ اعمال کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں کہ اے بندے تجھے یہاں بھی سکون نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو خواتین فیشن کے نام پر سر نہیں ڈھانپتی یا تنگ اور اونچے پائجامے پہن کر پنڈلیاں دکھاتی ہیں، ان کے لیے عرض ہے نامحرم متاثر ہوں یا نہ ہوں، جنات عورت کے بالوں اور ننگی پنڈلیوں پر عاشق ہوتے ہیں۔ اب اختیار آپ کے پاس ہے، نامحرم کو متاثر کرنا ہے یا جن کو۔ چلیں بالفرض آپ کسی جن کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہوں تو خدا را گھر میں داخل ہوتے وقت داخل ہونے کی دعا پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کا عاشق گھر سے باہر ہی رہ جائے اور آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی پریشانی کا سبب نہ بنے۔ امید ہے اب اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں پر ہی جنات کیوں آتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ عورتیں غلطیاں بہت زیادہ کرتی ہیں جس کی وجہ سے جنات عورتوں پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ کچھ حضرات کو یہ وہم ہوتا ہے کہ ہم تو سب کچھ کرتے ہیں، گانا بجانا، شراب کباب سب چلتا ہے، ہمیں جن کیوں نہیں کچھ کہتے؟ تو جناب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں وہ تو خاموش ہو کر آپ کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے استاد بھی اس شاگرد کو سرزنش کرتا ہے جو نہ صرف اس کا سبق ٹھیک طرح سے یاد کرتا ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ خود شیطان کے کام کر رہے ہیں تو شیطان آپ کو تکلیف کیوں دے گا؟ وہ تو آپ کے کام پر خوش ہوگا نا، اس لیے جنات جو ہے آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ جنات کے شر انگیزیوں سے پناہ مانگتے وقت یہ دعا بھی کر لیا کریں کہ اے مولا جنات کو بھی ہمارے شر سے بچا، کیونکہ نادانستگی میں مسلمان جنات کو ایذا کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ ایک بہت اہم بات ذہن نشین کر لیں، جتنا انسان جنات سے ڈرتا ہے اس سے کہیں زیادہ جنات ایک مسلمان سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو سورہ والناس ہے اور سورہ فلق ہے جو آگ کے لیے پانی کا کام کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، ظاہر بات ہے جو جنات ہیں وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں اور آپ جو ہیں اس کو پڑھیں گے تو یہ پانی کا کام کرے گی، ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو برداشت نہیں کرتے، اس لیے تھوڑا دیکھ کر پڑھ لیا کریں۔ اب رہی اہم بات، رات کو سوتے وقت چاروں قل اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنا اور اپنے گھر کا حصار کر لیا کریں، بندش کر لیا کریں، خدا انشاءاللہ آپ کو ہر پریشانی ہر بلا سے محفوظ فرمائے گا۔ تو یہ بہت ہی اہم ویڈیو تھا جو میں نے آپ کے حوالے کیا ہے۔ اب میری گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات جو ہمارے بھائی ایسی غلطیاں کر کے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، ان تمام کی بارگاہ میں بڑی ہی مؤدبانہ اور مخلصانہ گزارش ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو آخر تک جس نے دیکھ لیا ہے اس کو آگے شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اس لیے کہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے ملنے جلنے والے، آپ کے دوست اور احباب اگر ان میں سے کوئی بھی غلطی کرتے ہیں تو ان کا گھر تباہ ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے اور ان کو شریر جنات کی طرف سے بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں ان کو بچانا تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو یہ ویڈیو فارورڈ کر دیں، ان سے کہیں کہ اس ویڈیو پر سختی سے عمل کریں، تو انشاءاللہ وہ ایسی بلاؤں سے، ایسی پریشانیوں سے، ایسی تکالیف، مصائب و آلام سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ ویڈیو بنا کر آپ تک انفارمیشن پہنچانا میرا کام تھا، اب اس پر عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ اگلے ویڈیو پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔